نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شریفہ کی 72 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَّنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ اس میں شک نہیں کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی ثالث تیسرا ہے ثلاثہ تین میں سے وما من الہ الا الہ واحد حالانکہ کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اس ایک یکتا اور یگانہ الہ واحد کے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ اور اگر وہ باز نہ آئیں گے ان باتوں سے جو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں نازیبہ جملہ کہہ رہی ہیں لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور بھی ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب علیم کیا پہنچے گا دردناک عذاب پہنچے گا ان کو تکلیف دینے والا المناک عذاب پہنچے گا۔ پروردگار عالم جل وعلا نے عیسائیوں کے اس باطل عقیدہ کا رد فرمایا اس آیت مبارکہ میں جو یہ کہتے ہیں کہ الہ تین ہیں، اللہ تین ہیں، اب ابن اور روح القدس، اور بعد نے یہ بھی کہا کہ حضرت مریم ان کے بیٹا عیسیٰ اور اللہ یہ تین رب ہیں، روح القدس کو درمیان سے نکال دیتے ہیں، اور بعد اب ابن اور روح القدس باپ بیٹا روح القدس ان تین کو خدا مانتے ہیں، تو ان کو الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں۔ یہ ان کی پہلے درجے کی جہالت ہے، جس طرح کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے۔ پروردگار عالم نے بدلائل قہرہ جو دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والے مضبوط ترین دلائل کے ساتھ اس چیز کا رد فرمایا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ عیسیٰ اللہ ہو جائیں، مریم اللہ ہو جائے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ایمان والوں کا تو جو یقین کامل ہے نا، اللہ نے تھوڑی بھی کسی کو عقل دی ہو نا، تھوڑی سی عقل دی ہو مگر ہو وہ عقل سلیم، وہ رب کائنات جل مجکیم کو مان لینے والی عقل ہو وہ عقل سلیم، تو سمجھنا مشکل نہیں کہ اگر اب ابن روح القدس کو الہ مانا جائے کہ عیسیٰ بھی الہ ہیں اور حضرت جبریل امین جو روح القدس ہے وہ بھی الہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو جب تک حضرت عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت تک رب کتنے تھے؟ جب تک عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت الہوں کی تعداد کتنی تھی؟ اگر وہ دو مانیں گے، روح القدس کو الہ مانیں گے اور رب کو الہ مانیں گے، تو پھر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی تیسرا خدا اب پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے نظام اصلی کیسے چل رہا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اب تو عیسیٰ پیدا ہو گئے، کہہ دی یہ بھی تیسرا رب ہے، تیسرا الہ ہے۔ جس طرح عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کفارے کا عقیدہ، میں اس کی مختصر سی وضاحت کروں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ عیسائیوں کے ہاں جو کفارہ کا عقیدہ، میں نے اس پہ جو مفصل بحث کی ہے وہ اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء قرآن اور بائبل کی روشنی میں اس پہ میں نے تفصیل کے ساتھ اس پہ بحث کی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجل کریم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرے گا اس کی موت واقع ہو جائے گی، یعنی گناہ کرنے والا مر جائے گا۔ اور ان کے یہ عیسائیوں کا میں عقیدہ بتا رہا ہوں، معاذ اللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں عیسائیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ کفارہ ہے۔ مختلف عقائد ہے نا، ان میں ایک عقیدہ کفارہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، جب آدم کو بنایا تو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہے ہیں،
وہ واقعہ جو قرآن مجید فرقان میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا شجر ممنوع کا چکھ لینا، اس واقعہ کو بڑے عجیب انداز میں انہوں نے پیش کیا اور آخر میں کہا کہ آدم سے خطا ہو گئی، آدم سے معاذ اللہ گناہ سرزد ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق آدم کی موت واقع ہو جانی چاہیے تھی، یعنی آدم کو مر جانا چاہیے تھا۔ یہ آدم مر جاتا تو پھر دنیا کیسے بنتی؟ پھر ایک نیا آدم پیدا کرنا پڑتا، پھر اس سے بھی ایسے خصوصیات جو سرزد ہو جاتا، پھر دنیا نہیں بن سکتی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے قانون کو اس انداز سے نافذ کیا کہ اگر میں آدم کو مار دوں گا تو یہ کائنات نہیں بنے گی، دنیا نہیں بنے گی، انسان نہیں بنے گے، لیکن اگر میں آدم کو زندہ رکھوں گا تو میرا وہ قانون خراب ہوتا جو میں قانون بنا چکا ہوں کہ جو بھی معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ ایسا پچھتاوا اسے لگتا ہے جس کا علم ناقص ہوتا ہے، کہ پہلے پتہ نہیں تھا پتہ چل رہا ہے، جس کا علم ناقص ہوتا ہے اس کو ایسا پچھتاوا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب ان چیزوں کی نسبت کرنا ویسے ہی کفر ہے، لیکن میں ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے پھر یہ سوچا معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ کہ میں کوئی ایسا پیدا کروں کہ جو ہر اعتبار سے بے گناہ ہو، ایسا پیدا کروں جو بے گناہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا آدم کو سزا نہ دیتا تو یہ عمل خلاف عدل تھا، اگر سزا دیتا تو آدم کی موت واقع ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے چاہا کہ میں ایک ایسا اپنا بیٹا پیدا کروں جو ہر اعتبار سے بے گناہ ہو، اور پھر سارے انسانوں کا گناہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے ذمہ ڈھال کر اس کو اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ انجیل میں لکھا ہے لعنت کی موت مار دیا جائے، اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو پھر یوں ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون وہ بھی باقی رہے گا، اور معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ظالم بھی نہیں ٹھہرائے گا، بنے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو پیدا کروں عیسائیوں کے مطابق، اس وقت تک الہ کتنے تھے؟ نظام کائنات کیسے چل رہا تھا؟ نظام ہستی کیسے چل رہا تھا؟ یعنی یہ ان کا ایک اندھا عقیدہ ہے جو حقیقت کے قریب تک ممکن بھی نہیں ہے، جو خارج از امکان ہے، حقیقت کے قریب ہونا دور کی بات ہے، خارج از امکان ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ابن روح القدس موجودہ انجیل میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء نے تحریر کیا ہے اور حوالہ جات دیے ہیں، بہت سی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بہت سے جگہ پر انجیل کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ کہتے ہیں، پھر عیسائی پادری جب ان کا مفسر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، انجیل کے اندر لکھا ہے، اور اللہ تین ہے، یہ بھی تمہارا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر ایک بھی ہے اور ایک مل کر تین بھی ہیں۔ برکت اللہ مسیح نام ایک شخص اس کی مثال دیتا ہے کہ انسان کا بدن، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، خون وغیرہ، یہ سب مل کر ایک بھی ہیں اور یہ الگ الگ بھی ہیں۔ انسان کا جو مجموعہ ہے ایک انسان، اس میں گوشت بھی ہے، خون بھی ہے اور ہڈیاں بھی ہیں، یہ تینوں مل کر ایک بھی ہے اور یہ تین الگ الگ بھی ہیں۔ میں نے اس پر تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے کہ برکت اللہ مسیح یہ بتائے کہ ان کے جو عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو 3 دن تک علیہ باللہ تعالیٰ ثم علیہ باللہ تعالیٰ سولی پہ لٹکائے رکھا گیا تھا، معاذ اللہ لعنت کی موت لکھا ہوا ہے کہ 3 دن تک وہ لٹکتے رہے تھے، پھر ان کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ تو جتنا عرصہ تک عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک معاذ اللہ مرے رہے، اتنی دیر تک رب کے اندر کیا نہیں تھا؟ خون نہیں تھا، گوشت نہیں تھا، کہ ہڈیاں نہیں تھیں۔ اگر خون نہ ہو پھر بھی مردہ، گوشت نہ ہو تو ہڈیاں کا ڈھانچہ، ہڈیاں نہ ہو تو پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر رب کیا تھا؟ یعنی ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، عقل سلیم سرے سے نہیں ہے،
تو رب کریم اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کائنات ہستی میں اللہ تعالیٰ کے سوا، ایک اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ باز نہ آئیں گے اس بات سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اسی طرح مر جائیں گے، یہ توبہ نہیں کریں گے تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا، جہنم کی آگ میں ان کو جلا دیا جائے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب رجوع کیوں نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب کیوں نہیں پلٹتے ہیں؟ یہ اب جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائے تھے، معجزات لے کر تشریف لائے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان بے وقوفوں نے ان کو رب سمجھ لیا، یا رب کا بیٹا سمجھ لیا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معجزات کو دیکھا تو رب سمجھ لیا، حالانکہ ان کو پتہ نہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیسا معجزہ لے کے آئے تھے، لکڑی کا ڈنڈا سانپ بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا نا، مردہ تو انسان تھا، پہلے زندہ تھا پھر وہ مر گیا، اس میں روح ڈال دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے، ڈنڈا تو ایسا نہیں ہوتا، وہ ڈنڈا سانپ بن گیا، ایک زندہ چیز بن گیا ڈنڈا، تو یہ تو اس سے بھی بڑا معجزہ تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو مان لیتے، رب مان لیتے۔ حضرت آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے چیز کی دلیل ہے کہ رب کے بیٹے ہیں، پھر آدم کو بھی رب مان لیں۔ وہ کتنے سارے کے سارے، بلکہ حشرات الارض، پہلی گائے، پہلی بھینس، پہلا اونٹ، کوئی بھی جانور آپ لے لیں، سب سے پہلا جو جانور پیدا ہوا اس کی ماں کون تھی، اس کا باپ کون تھا؟ لا محالہ کوئی بھی نہیں۔ اگر اس کا باپ مانا جائے گا تو وہ بھی پہلے پیدا ہوا، اگر ماں مانا جائے گا تو وہ بھی پہلے پیدا ہوا، جو پہلا پیدا ہوا وہ کوئی بھی تھا، نر تھا یا مادہ تھا، جو بھی پہلا پیدا ہوا جانور، اس کی ماں اور باپ کون تھے؟ پھر جانوروں کو بھی رب کا بیٹا مان لیں، معاذ اللہ تعالیٰ، سب معاذ اللہ تعالیٰ، یعنی پھر تو یہ تعداد اتنی ہو جائے گی کہ جو بھی نہیں جا سکتی۔ حشرات الارض، یہ سر کی جوئیں تک، ان کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے، جو میل کچیل سے پیدا ہو جاتی ہیں، پھر بھی ان کو بھی معاذ اللہ تعالیٰ رب کا بیٹا مان لیا جائے گا۔ تو یہ تو کوئی بھی دلیل نہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو رب کا بیٹا ہوتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ تعالیٰ۔ رب کریم فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، اگر یہ اپنے باطل عقائد کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی نہ مانگیں گے، اگر ایسا نہ کریں گے عذاب علیم پہنچے گا۔ لیکن اگر ایسا کر لیں گے، ایسا یہ کیوں نہیں کرتے، فلا یتوبون، یہ ایسا کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف رجوع کر لیں، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا سے یہ بخشش مانگیں، مغفرت مانگیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ رب کائنات کتنا کریم ہے، اس کی عزت کی قسم بڑا ہی کریم ہے۔ قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب جب بیٹے کی نسبت کی گئی تو اتنا بڑا جرم تھا کہ زمین نے یہ اجازت مانگی تھی پھٹ جائے، ان کو اپنے اندر سمو لے، آسمان نے اجازت مانگی تھی کہ ان کے اوپر گر جائے، تباہ ہو برباد کر کے رکھ دے، مگر اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اتنی شدید ترین گستاخی کے باوجود، اتنی فاش غلطی کے باوجود میرا اللہ فرماتا اگر وہ توبہ کر لے تو واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ، کتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنا بڑا مجرم جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب بیٹے کی نسبت کا، آپ جانتے ہیں کہ خاوند کو بیٹا حاصل کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کتنی ذلیل ترین گستاخی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود فرماتے ہیں وہ میری جانب رجوع کر لیں، مجھ سے معافی مانگ لے، میں سارے کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس قدر کریم ہے پروردگار عالم جل وعلا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔